بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پیښور غږ سره زم تاسو قربا سیر شبیر شاه ګران کتونکو کنټرول بورډ انتخابات په 12 ستمبر باندې تقریبا د خیبر پختونخوا خبرو کو یو لس کنټونمنت بورډز کې دغه انتخابات وکي اوورال پورا هیواد کې چې دغه انتخابات وکي لیکن ګیمه ګیمی روانه ده پیښور کې صورتحال څه ده د پیښور 15 وارډ دی وارډ 1 2 3 4 5 که خبرو کو نو کنټونمنت ایریا سری مو خالد سوایو چې صدر شته دغه کنټونمنت نه دا شامی روډ علاقہ مکمل شامی روډ واخله باچا خان چوک عمده کشان بیا ډبګری گارډن نه واخله تر نوتیا نه واخله عمده کشان بیا دا یو ډیر غټ لوی ایریا دا تر تاکاله پورې دغه ایریا خوریدل دا 15 وارډ دي د کې ټف مقابله ده په خو به دا کېدو چې عام تن براتلو د علاقې آباد ورېدو او صورتحال دا دی د انتخاباتو ته یو هایپ ملو شوی دی پیسہ دار خلک راغلي دي چا سره چې ما پیسہ دا اټول راغلي دي ولاړ دي لکونو روپے کروڑ روپے صرف د کنټرول بورډ انتخاباتو کې کینډیډیټس دا وخت لګیا دي کوشش دا ده چې دغه سیټو ګټو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف هم 15 سیټو باندې امیدوارانو درول نوم دغه نشان عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي په شمول پاکستان مسلم لیگ نور څومره پارټیان دي آی کینډیډیټس درول دي آزاد امیدواران په ګڼ تعداد کې موجود دي منشور یو دی چې به موږ به علاقې بهتره لپاره کار کوو لیکن خلک دا وخت سخت تنګ دي کورونو باندې ټیکسس برمار دی پراپرټي باندې ټیکسس برمار دی عمده کشان په علاقه کې د صفا اوبو نشتواله په شمول د روډونو صفای عمده کشان د پارکینګ ټرافیک جام هزار ها ایشوز نن بزو خلکو نه تاسو کو خلک سوي او بیا د کینډیډیټ داوی وادي سکی آیا د دې خلکو ژوند بدلی کی با یا نه صرف دا الیکشن هم دغه شان داوو او واده الیکشن بوي خبرو کو کنټرولمنت انتخابات کې تقریبا یو لس 15 ورځې پاتې شوې خګه مګمی دا یو لس کنټرولمنت بورډز دي په خیبر پختونخوا کې او بیا ټف کمپټیشن 15 ورځې پاتې شوې ټول شپه د دې کمپینز روان وي ټول شپه لګاوي کوشش دا وی چې د کنټرولمنت لپاره بهتر نه بهتر امیدوار مخه تراشي دا وخت پیښور کنټرولمنت وارډ 3 کې زولاړم او ما سره دا وخت امیدوار ولاړ دی ډاکټر خزوتو باندې خبرو کو ډاکټر محمد یونس زوی دی او میجر ریټایرډ ارشد محمود صاحب دوی سره بل خبرو کو میجر صاحب مننه شکریہ څومره ټف دی جی دا کمپټیشن کنټرولمنت انتخابات را روان دي خلکو زاري خبره خلکو هم دا وایي چې په ډور سټپ باندې موږ ته ایشوز حل شي د کنټرولمنت سره به انتها مسایل دي خبرو کو نو دا کنټرولمنت په خبر چې دی هغه تاسو ګورئ نو الته ډبګری سره اٹیچ دی بیا بل خو تاکال سره اٹیچ دی مټ ډیر غټ علاقه ده سر تاسو خیر وارډ 3 دی زه وارډ 3 والے سره خبره کوم څومره مسایل دي چې ډور سټپس باندې دای حل کېدل ډیر زیات ضروری دي جی پهله خو تاسو ډیره مننه چې تاسو دلته راغلئ او مانه پوښتنه وکړو خبره ده چې ټول دا 15 وارډونه دي 15 وارډونو کې وارډ نمبر 3 چې دا ټولو نه ټف دی او همیشه دا د وارډ کې همیشه ټف مقابله او د کې اوس مخکې ما الیکشن هم کړی دی دې نه مخکې کنټرول بورډ چیرمین پاتې شوی ما 2008 2012 او ما ان شاء الله 15 وارډونو معاملې حل کړي دي او دې ځل چې مالا موقع ملو شي او ان شاء الله پورا یقین سره درا وایم چې دا ټول معاملې چې دا د سره بلد ما نو حل به شي او بل دا دی چې دا کنټرولمنت کې د هرارکی چې ده کنه جی هغه آرمی سره او آرمی کې یو بریګیډیر صاحب یا سټیشن کمانډر هغه د کنټرولمنت بورډ هډ او نور ورسره شپږ نور آرمی کسانی دا سیول طرف نه پنځه نه جی دوه نومینیټډ دا 7 وی کنه جی نو آرمی والو سره خبره کول او هغه قائل کول هغه لینګویج دی کنه آرمی والا هغه زه پوهېږم چې هغه سره څنګه خبر وشي ځکه چې زما بیک ګراوند آرمی نه دی ٹھیک شو جی تاسو ریټایرډ میجر کې تاسو اوورال په دې شیزونو پوهیږئ نور دا دی چې مسایل خو ډیر دي جی ټیکسز دی ډیر زیات او زه دې کې به غلط نه یم چې لاست ټایم چې خلک راغلي دي او هغه بورډ کې وو هغوی د کنټرولمنت خلکو خدمت نه دی کړی بلکې هغه چې لاړل کنټرولمنت بورډ ته نو دا کنټرولمنت بورډ نوکران شو
نو کنٹونمنٹ بورڈ خو مونگا دا خلق چدی دے سے اگر در دے دا پارا ووٹ ورکئی چتاسو التلاڑشی او زمون مسئلے حل کی بلکہ مسئلے حل کولونا بغیر دی داسیوں کو چھ مسئلے راتا پیدا کرے نو اس اٹس اے ٹف جاب چھ مونگا زو او دے حساب کتاب برابرو سنگا چھ عمران خان صاحب وہی کہ یہ پرانی گورنمنٹس کے مسئلے ہیں مجھے 3 سال تو لگ گئے ہیں ابھی میں اگلے 2 سال دیکھوں گا ابھی ہمارا ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم بھی دیکھیں گے اچھا میجر صاحب ایک پشوری کتنا رہتا ہے تھوڑے اس حلقے تھوڑے جہا میں ان کو بھی گلاں کر سی ہیں ان کو وہاں سی پشوری کتنا وے تھوڑے اس حلقے سے اگر میں گل کراں تو واقعی وارڈ 3 بھی انہوں نے ایشوز ہیں دیکھو جی پشوریاں دی گل کرتے ہو تے پشوری تے میرا جڑا ایڈریس پایا تو انہوں پتہ لگ گیا اسی کے پشوریاں دا ایڈریس ہے دوسری گل یہ کہ اتنے پنجابیاں دی بھی بہت زیادہ اکثریت ہے نہیں جی پنجابی نہیں جڑے پنجابی آئے پنجاب تو آگے تھے سیٹل ہوئے یہ سیکنڈ ورلڈ وار دے زمانے تو آئے پلٹرانے دے نال آئے ادھر آ کے سیٹل ہو گئے انہوں دی 29 چوتھیاں نسلیں اسی طرح پشوری جڑے لوگ ہیں زیادہ تر شہر تو تعلق رکھ دیں لیکن انہوں دے کاروبار ادھر ہیں کاروبار ہیں انہوں نے بھی ووٹ ہوندے جی نہیں جنہ دا ایڈریس ادھر دا ہے انہوں دا ووٹ ہوتا ہے کہ باقی ساڑھے جڑے مسائل ہیں میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ بے تحاشا مسائل ہیں وہ مسائل سانے پہلے بھی حل کیتے کوئی فیسا گورس نہیں گا مسئلہ فیسا گورس کے حل نہیں ہو سکتا صرف یہ گل ہوتی ہے کہ اگلے نو تھوڑے قائل کرنا ہوتا ہے کہ تسی کس طرح انہوں نے نال گل کر کے تو انہوں نے قائل کر سو جدھر تک میرے وارڈ کا تعلق ہے میرے وارڈ سب تو ٹف مقابلہ ہے ٹھیک ہے نا جی ANP ہے PTI ہے جماعت اسلامی ہے نون ہے پیپلز پارٹی ہے میں آزاد امیدوار ہوں تو میرا نشان گھڑی ہے ریسٹ واچ دستی گھڑی میں منو یقین ہے انشاءاللہ کہ ادھر کوئی پارٹی نہ جیت سی تمہارے سارے نو پریشان کی تو ہے جی میں نے پریشان نہیں کیتا ہے وہ خود پریشان ہو گئے گالے میں کہ ساڑا تے کام میں منو دیکھو جی قومی وطن پارٹی نے پرسوں منو ایز این آزاد امیدوار میرا ساتھ دینے کا اعلان کیتا ہے اس دے علاوہ میرے نال جڑے پہلی 2-3 کینڈیڈیٹس ہے پچھلی دفعہ الیکشن وہ بھی میرے انہوں نے بھی آ کے اعلان کر دیتا ہے میرے نال بیٹھ گئے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو اپنا پریشان ہو میرا کیا کام ہے اچھا ایک گل اور میں میجر صاحب تھوڑے کو پوچھنا چاہتا پہلے اس جڑے کینٹ دے انتخابات ہوندے نارمل جو ہوندے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے انتخابات ہو جاندے ہیں پیسہ بڑا انوالو ہو گیا ہے پہلے غریب بندہ لڑ سکتا ہے پیسہ آ گیا ہے پیسے والے لوگ آ گئے ہوں جی ٹکٹاں دی تقسیم ہوئی ہے مختلف پارٹیاں دی میں گل کراں تو انہیں لڑائیاں ہوئی ہیں جی باقاعدہ تو وہ کہنے لگے کہ جی ساڑھے کول پیسہ زیادہ ہے اسی لڑ سکتے ہیں سانو ٹکٹ دیو بہرحال ہر پارٹی دا اپنا ڈیسیجن ہے میں اسی انکار نہیں کرنا انہوں دا رسپیکٹ کرنے انہوں دا اپنا ڈیسیجن ہے پیسہ والا بندہ آ گیا ہے کیا کہہ سو جی سر سب تو بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے میرٹ نو تے دیکھا ہی نہیں جاتا میرٹ نام دی کوئی چیز نہیں کی کسی پارٹی کوئی میرٹ نہیں گا میں صاف گل پہ کرنا جڑی بھی پارٹی دا نام لے لو میں پارٹیاں دے نام نہیں لینا لوگوں کو خود پتہ ہے بعض لوگ تے 10 دن پہلے پارٹی چاہیں پیسے دی بنیاد دے انہوں نے ٹکٹ دے دیتا گیا ہے اور پرانے لوگوں جنہوں نے سال ہا سال پارٹی دی خدمت کیتی ہے انہوں نے بیک جنبش قلم انہوں نے فارغ کر دیتا گیا ہے اور ریزنٹمنٹ ہے انہوں نے پارٹیاں کر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے وہ جڑے حقیقی ورکر ہے وہ پیچھے ہٹتے پے تو وہ کسی طرف پہ جانے آزاد امیدواراں دی طرف کیونکہ انہوں نے ریفیوج آزاد امیدوار بھی ملتی ہے پارٹیاں نہیں بھی ملتی کیا کہہ سو جی 12 ستمبر لگتا نہیں کہ اس کے بعد جڑی کیبنٹ بن سی کینٹونمنٹ دے مسائل حل جو سن سر میں اللہ تعالیٰ کو دعا گو ہاں اور امید ہے منو اللہ تعالیٰ دی ذات دے اتے کہ انشاءاللہ 12 ستمبر نو تسی میرے کو دوبارہ آسو تو میرا انٹرویو کر سو لیکن میں ادھر چلا گیا اور منو عہدہ کو مل گیا انشاءاللہ میں تو یقین دلانا کہ ود ان اے ایئر یہ سارے پرانے پرابلمس نو حل کر سکیں ایک اور گل بھی آتی ہے کہ جڑے MPs دے فنڈ ہوندے MNAs دے فنڈ ہوندے وہ تلے ڈائریکٹ لگتے نہیں گے بڑے ایشوز پیدا ہوندے کنٹونمنٹ بورڈ دے اپنے بھی کچھ ایشوز ہیں انہوں مسائل نو حل کرنے واسطے کیا کر سو جی سر اتنے اس وقت MPA ساڈا ملک واجد PK 75 دا ساڈا MNA وے شیر علی NA2 دا انہوں نے آج تک کنٹونمنٹ کسی نے انہوں دی شکل نہیں دیکھی وہ فنڈ تے تسی بعد دیاں گلا کرو نا جی وہ فنڈ انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا جی ادھر انہیں خبر آئی ہے
کہ MP ملک واجد جناب ایک پائپ پہ پاندا ہے یہ سرین خلاف ورزی ہے یعنی الیکشن دے قانون دی کہ تسی ڈیولپمنٹ دا کام اس وقت شروع کرو جو الیکشن اناؤنس ہو جائے تو تہاڈا کینڈیڈیٹ بھی کھلوتا ہوئے تو اس کینڈیڈیٹ دے ہلکے جا کے تو تسی اے پچھلے 5 سال کدھر ہے اس تو پہلے بھی جڑا MP ہے انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا اس کنٹونمنٹ اسی کہہ کے تھک گیا کہ بھائی کنٹونمنٹ کار 24,000 ووٹ ہے 24,000 ووٹراں نوں تسی کس طرح نظر انداز کر سکتے ہو لیکن انہوں نے کیتا ہی نہیں گا. پہلے تو اپنا تعارف کرائیے گا اور کس حلقے سے تعلق ہے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام عاطف منیر بٹ ہے اور میں وارڈ 3 کے حلقے سے ہوں, پشاور کینٹ سے. ایشوز کیا ہیں اگر ایشوز پہ ہم بات کریں بٹ صاحب ایشوز آپ کو کیا نظر آتے ہیں بحیثیت ایک سٹیزن اس ادھر کے رہائشی کے؟ یہاں کے تو بہت مسائل ہیں جو ہر دفعہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. اگر آپ الیکشن لیتے ہیں, جرنل لیتے ہیں تو وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں, اور جب کینٹونمنٹ کے آتے ہیں تو کینٹونمنٹ والے خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلے مسائل دونوں جگہ پہ وہی رہتے ہیں, ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے. اب آپ چھوٹے سے کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو 10-15 دفعہ جانا پڑتا ہے, ڈائری نمبر بھی لینا پڑتا ہے, لیکن آپ کے پرابلم حل نہیں ہوتے. تو اس کے لیے بولنے والا چاہیے, کام کروانے والا چاہیے. تو ہم جو ہیں میجر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ میجر صاحب بولنا بھی جانتے ہیں, کام کروانا بھی جانتے ہیں بنسبت اوروں کے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے انتخابات ہوتے تھے, ایک عام بندہ اٹھتا تھا, رہائشی ہوتا تھا, وہ لڑتا تھا. لگتا نہیں کہ اس بار پیسے والے سب آ گئے ہیں بیچ میں؟ بالکل ہے جی, آپ دیکھ لیں اس میں بہت ایسے پارٹیوں کے لوگ ہیں جن کو پارٹیوں نے ایز اے پیراشوٹر جس کو کہا جاتا ہے اس طرح ٹکٹ دیے گئے ہیں. تو وہ ہر 5 سال کے بعد آ جاتے ہیں, کوئی 3 سال کے بعد پلٹ جاتا ہے. اس میں پیسہ سب کچھ پیسے کی زور کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں, لیکن عوام اب جانتی ہے اور شعور ہے عوام کو, اب وہ بہتر فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک پیسے والا بندہ خدمت کر سکتا ہے حلقے کی جب تک پیسہ لگا کے آتا جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک خدمت ہوتی ہے جی. اور اس کے بعد پھر 5 سال تک ہر بندہ اسی طرح اگلی دفعہ اس کو نہیں دوں گا. ایک بندے کو یہ نہیں پتا کہ آپ کسی کے اچھے برے میں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, کسی کی خوشی غمی میں آپ کو آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 5 سال کسی کا غم گزر گیا ہے نہیں گزرا, اور آپ اپنا مزے کر رہے ہیں, اور 5 سال کے بعد آپ آگے لوگوں کو کہتے ہیں میں تابع دار, میں خدمت کروں گا, میں مسئلے حل کروں گا. اس طرح نہیں ہوتا. مهم خبر ہوگا بٹ سے دا خبر ہوگا چې مړی ژوندي به تاسو کوئ او دا زموږ د سیاست یو اهمه نښه ده چې مړی ژوندي له به ته ځان راسې خو چې خلکو مې اعتماد کوي چې بھائی د ما مړی راغو زما ژوندي راغو نو کم از کم زه د به دې باندې اعتماد وکړم. نور موږ سره ملګری موجود ہے اس خبر کو. کیا نام ہے آپ کا؟ فیاض احمد نام ہے. فیاض بھائی آپ بھی وارڈ 3 سے تعلق؟ نا وارڈ 3 سے تعلق رکھتے ہیں. فیاض بھائی پیسے والا بندہ آ جاتا ہے, کیا لگتا ہے پیسے والا بندہ خدمت کرتا ہے یا نہیں؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, کسی نے پیسے والے تو لوگ بہت سے آئے ہیں, انہوں نے کوئی خدمت ایسی نہیں کی. سب بول کے جاتے ہیں کہ جی انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے, ہم نڈر ہیں, بے پاک ہیں, بے لوث خدمت کر رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں پہ بہت غریب میجورٹی ہے, غریب لوگ ہیں, وہ انہیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ سپورٹ مطلب پہلے بول کے جاتے ہیں ہم کریں گے اور پھر وہ نہیں کرتے. پچھلے 5 سال میں کیا ترقیاتی کام ہوا اگر میں آپ سے پوچھوں؟ ظاہری بات ہے میں اگر سٹیزن ہوں میں تو یہ چاہوں گا کہ میں ووٹ دوں اس بندے کو جو میرے حلقے میں کام کرے. وارڈ 3 میں کتنا کام ہوا پچھلے 5 جو ٹینیور گزرا؟ پچھلے 5 سالوں میں یہ کام ہوئے, ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں, اور مطلب یہ گندگی کے ڈھیر روڈوں کے اوپر اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, سارا نظام خراب ہے, مطلب درہم بھرم ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی جاگیداری ہے, روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی ہے, اگلے کا گھر ہے اس کے آگے انہوں نے گاڑی کھڑی کی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم اس دفعہ میجر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا بندہ ہے جو بات کر سکے. وہاں پہ آرمی کی جگہ پر ہر عام شہری بات نہیں کر سکتا, وہاں پہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو مطلب بات کرے, ہمارے حق کے لیے لڑے, ہمارے لیے. مطلب یہاں پہ ایسے لڑکے ہیں جو کہ میجر صاحب نے تقریباً 20 سے 21 لڑکے نوکر کیے ہوئے ہیں, بغیر کسی سیٹ کے, بغیر کسی مطلب اپروچ کے. انہوں نے اپنا سارا کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو انٹر کرایا. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم میجر صاحب کو سپورٹ کریں تو اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. تو چلیں آپ جس کو بھی سپورٹ کریں, لیکن کم از کم یہاں کے لوگوں کے لیے کام ہو سکے. ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہے, تعارف پہلے اپنا کرا دیجیے گا مجھے. السلام علیکم جی, میرا نام ذوالفقار ہے جی, اور میں وارڈ نمبر 3 کا رہائشی ہوں جی. وارڈ نمبر 3 کنٹونمنٹ انتخابات آپ نے کئی دفعہ کتنی دفعہ ووٹ ڈالا ہوگا آپ نے؟ بہت دفعہ ڈالا ہے ووٹ, لیکن بے فائدہ جی, کوئی کسی کام کے لیے نہیں. ہر پارٹی کو ووٹ دیا ہوگا پھر آپ نے؟
نہیں بیسیکلی میں تو پیپلز پارٹی کا آدمی ہوں شروع سے. آپ کا پیپلز پارٹی جی شروع سے میں نے پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیا. تو اس بار دیکھ رہے ہیں یہ میجر صاحب کو, یہ ڈاکٹر یونس صاحب کے فرزند ہیں اور گھر سے بھرے ہوئے ہیں, آنکھیں ان کی بھری ہوئی ہیں. تو ہمارا نہیں خیال کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کریں گے. یہ لوگوں کے لیے خدمت کے لیے اور ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں جی. ادھر فلٹر پلانٹ لگائے ہیں انہوں نے 5-6 اور لڑکوں کو نوکریاں دی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کینٹ کا نقشہ بدل کے رکھ دوں گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک وارڈ, یہ وارڈ 1 2 3 11 کنٹونمنٹس ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیں. اوور آل پاکستان میں دنیا ہزاروں سیٹیں اس وقت جس کے اوپر یہ 12 ستمبر کو الیکشن ہوگا. نارمل سے ایک مقابلہ ہوتا تھا, اب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایم پی اے کا مقابلہ ہو رہا ہے. لوگ بڑے عجیب سے, اور پھر اس میں دیکھ رہے ہیں کہ غریب بندہ نہیں ہے اس میں ہر وہ بندہ آیا ہوا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. جی بالکل ایسی ہی بات ہے, کیونکہ جب آپ پیسہ لگائیں گے تو آپ پیسہ کمائیں گے نا. مسئلہ سارا یہ ہے. تو یہ تو چھوٹی سی سیٹ ہے کنٹونمنٹ بورڈ کی, اس کے اوپر اگر کوئی آ کے تو کروڑوں روپے لگا دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کروڑوں روپے ہم سے نکالنے ہی ہے نا جی, ہمارا خون نچوڑ کے, اور اس کو انہوں نے ریکور کرنا ہے واپس جی اپنے. یہ مسئلے مسائل ہیں. آپ ادھر چلے جائیں, یہ چھوٹا سا ہمارا بازار ہے, اس میں دیکھ لیں مصریوں کا کیا حال ہے جی. کالاواڑی وہ روڈ جو ہے جی ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں اس بازار سے گزر نہیں سکتی ہیں جی. تو یہ سب مسائل جو ہیں تو یہ میجر صاحب کو پتہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میجر صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسائل کو حل کریں گے. د کنټرولمنټ چې کوم اوسیدونکي دی هغې څه سوچ دی. ظاهري خبره ده انتخابات فیصله به هغې کوي چې څوک د هغې هغه نماینده چې کم لاړ شي او دوی لپاره کار وکړي, په میټینګس کې کښېني, په کنټرولمنټ کې کښېني. ظاهري خبره ده نو یا اعلیٰ چارواکو سره کښېني نو هغې د هغې مسلې حل کړي. موږ سره د دې اوسیدونکي او بل تن موږ سره موجود ہے, اس لیے خبریں کو بہت بہت شکریہ جی. پہلے تو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے گا ہماری ناظرین کے لیے, اور پھر یہ بتائیے گا کہ الیکشنز آ رہے ہیں, کیا سوچ کے اس بار جا رہے ہیں ووٹ دینے؟ جی میرا نام طارق محمود ہے, میں وارڈ 3 کا رہنے والا ہوں. اور الیکشن تو اب سر پہ ہی ہے, 12 ستمبر کو میرا خیال الیکشن ہی ہے. تو اس میں ہمیں تو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا کہ جو میچور ہے. سب ینگ لڑکے ہیں, وہ کیا ہم لوگوں کے مسئلے حل کریں گے؟ ایک خاکی وردی والے کے پاس جو جاتا ہے وہ تو ان جیسوں کو آگے چھوڑتے ہی نہیں ہے. یہ جی سر یس سر کے سامنے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں ایک میجر صاحب ہیں, یہ کچھ کافی پڑھے لکھے ہیں, یہ ایک ہیں, اور ایسا کوئی کام کرنے والا بندہ تو ابھی تک ہمیں سامنے نظر ہی نہیں آیا. اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن ہو رہا ہے. پیسے والے لوگ نہیں زیادہ آ گئے. ایم پی اے اور مطلب صوبائی اسمبلی اور پروونشل اسمبلی, قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہوتا ہے نا جی, اس میں اتنا رش نہیں ہوتا. اس میں تو اب یہ وارڈ 3 کے اندر 12 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں جی. تو یہ ہوتا تھا محلے کا ایک عام بندہ کھڑا ہو جاتا تھا. عام بندہ ہے یہ, عام بندہ کھڑا ہوتا تو بزرگ ہوتا تھا. اب یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ سامنے پوسٹر لگا, اس لڑکا یہ کیا میرا مسئلہ حل کر سکے گا؟ میرے گھر ینگ وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بزرگ ہونے چاہیے تھے جو گھر. اب بزرگی جو ہے الیکشن سے, اس سیاست سے بہت دور ہو گئی ہے. فیصلہ تو عوام نے کرنا. اگر ایک عوام ایک ڈیسیجن لے لے میں نے ینگ لڑکے کو ووٹ دینا ہے, ہاں وہ بات وہی عوام کو تو, عوام کی رائے کو تو ہم ہٹا ہی نہیں سکتے. وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ووٹ تو پھر بھی ہم ان لوگوں نے جا کے ڈالنا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جس وقت انٹرویو کر رہا تھا اپنے بھائی کا, تو اس وقت وہ بول رہے تھے, ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سویل غواړم چې د الیکشنز کې تاسو په خپل هم د وارډ 3 اوسیدونکي یې؟ مونږ یې وارډ 3 وو جی. څه سوچ مو څه دی دا ځلې؟ ظاهري خبره ده سوچ همدغه وي چې بھئی د وارډ مسلې به حل شي, د علاقې مسلې به حل شي. حل شوي دي به دا دومره مودې کې؟ اس مسله نه دی حل شوی, پوه شوې. اعظم بچي دي, یاد چا برتي نه کړل, پوه شوې. هغه سړي له به ووټ ورکړو چې کم کرپشن کوي, روغ سړي له هغه چې کرپشن کوي مونږ له هم کوي, پوه شوې. سم سړي له ووټ نه ورکوو, کار نه کېږي. سم سړی کار نشي کولی. نه چې کم 2 نمبر سړی وي هغه کار کوي دله, پوه شوې. اور خود بھی کھاتا ہے اور ہمیں بھی کھلاتا ہے. خود بھی کھائے اور ہمارے کو بھی کھلائے. مونږ چې دا چې کم یو ځل هم ووټ ورکړی دی پی ټي آی له, انشاءالله بیا به نه, بیا به غله به ورکوم ووټ. نه مطلب پی ټي آی والا ټیک خلک دي که نه بیا؟
رزق نه اریان کو رزق نه دا خو دی چې ګراني راغه بجلی بلونو کې اضافه وشوه برباد کړ والله چې خلک تباہ برباد کړ د بجلی بل راغله واوره هرمه پورې جی دلته موږ نور کې سزو انې مخ موږ نه وینو دغه دا یو بجې منځو کو غنټه پات بیا مازیګری چې مازیګر منځو کو بس ساده سندو کور ته تاش لاس دا څه ژوند دې مړ دا خبر خو ټیکو په ما بجلی بل راغله نو شمر کوله دنه هم لا غلو خو چې کم دی غل دی کنه هغه موږ له خو کارمو روزګارمو ټول عوام خوشحال وو خپل ټول ټیک ټاک اوس کو الله در اٹھے نا خلک اریان دي پہلا زو ورپسې نور وی لک سختی به تیروي نظام در لټیکو نظام د چا پلارم نشي ټیکولې نظام د چا پلارم نشي ټیکولې چې خدای نه ټیکي کنه انسان بچی نشي ټیکولې پوه شوې دا انسان خپل ځان پورې دا چې 2 کاله به نور انتظار و یاره هیڅ سختی مختی نه بس داسې خلک یې دوکه کوي عوام یې دوکه کوي و یار ها جی لالا ټیک وي ها جی د دې بچي خو سرکاري نوکران کړي دي او ډینټر دی 2 کاله به حکومت سره دغه کې امداد کې کنه خیر هغه بیچار خیر داتا اوورال بدلون براشي سه راضي به ان شاء الله تعالی راضي به الله به خیر پاکستان تحریک انصاف فیور کې ها بیا به ور ووټ ته چاله ورکړو ووټ می نېشنل ووټ د نېشنل ورکړو فیور د پی ټی آی کې نو پیور نو حکومت تا غرالو چې حکومت ورکو نو سبا کې خوخ دي پی ټی آی والا مو غون خو اخدي نو سبا کې نو نېشنل کې چاله د ووټ ورکړو نېشنل کې ولی خان نه ولی خان خو دې بنده مشر دی کنه وفات شوم ولی خان بیرول دا هارون بلور هم وفات شوی دی نو هغه نه هم وخت کې بیا زنانه وکنه نو زنانه د ووټ ورکړو هغه لم ورکړي صدر کې چې څومره ګرځي نو دیزي اوسیدونکو په ښه پوزیشنز باندې دي بزنسز کوي وړوکي کاروبار کوونکي دي هر سړی چې دی دا وخت الیکشن په سحر کې مبتلا دی دا وخت بل یو همدغه چې کم فواره چوک سره نږدې بازار دی هغې کې موجود دی وارډ 3 ډېره ګیمه ګیمي وي ماښام ټایم خو دلته بالکل ځای نه وي هر پارټي کینډیډیټ هر یو تن د کنټرولمنټ هغه دا وخت په الیکشن کې انوالو دی کوشش دا دی چې خپل کینډیډیټ سپورټ کړي دا وخت موږ سره یو بل د کنټرولمنټ اوسیدونکي او ځوان موږ سره موجود سره خبرې کوو مننه جی عمدتي سي اوسیدونکي تاسو جی بالکل موږ د صدر جی څه صورتحال دی دا وخت په صدر کې څه ګیمه ګیمي وي ښځو توګه باندې د کنټرولمنټ الیکشنز اگر خبر وکړو تاسو به لیدلي بهر پوسټرز او جنډې او داسې څیزونه نو دلته موجوده صورتحال همدا دی چې هر جبه هر په مخ باندې همدغه الیکشن ده ولې چې 13 الیکشن کې 13 حکومت کې خلک ډیر زیات خپه دي تاسو به دلته بازار کې به کتلی زمونږ د کوڅو کې به تاسو که ګرځېدلې تاسو به کتلی چې هلته ناقص کارکردګي شوې ده هغې په وجه باندې ډیزل د فرست ټایم مونږ وینو چې فرست ټایم مونږ دا شی ګورو لګیا چې ډیر زیات کینډیډیټس د وارډ 3 کې ولاړ دي حالانکه مخکې کله دومره کسان نه دي مقابله کې راغلي دي خو چونکې ناقص کارکردګي د وجه باندې اوس چې کم خلک راوتی دي دې شي دپاره چې یاره مونږ اوس دې کې څه چینج راولو یا دې شی کې مونږ ته څه نوې څیزونه میلاو شي نو هغوی دپاره خلک اوس کوشش کې لګیا دي تیر ځل چې کم کسان سلیکټ شوي دي هغې څه مونږ خلکو دپاره د صدر کسان دپاره داسې رولز او داسې ټیکسز مزید مونږ باندې سیوا کې چې هغې د وجہ باندې مونږ خلک ډیر زیات پریشان یو جڑے لوگ پہلے آئے انہوں نے کوئی کم ہی نہیں کیتا جی کام تو نہیں کیتا لیکن بہت سارے ایسے رولز چھوڑ گئے جنہ دی وجہ نال ساڑی اور جینا آرام ہو گیا پہلے تو ایک بندہ بات سلیکٹ کس وجہ سے کر رہا ہے کہ بھئی ایسی انہوں نے بھیجی ہیں تو ساڑھے مسائل ہی حل نہ کرو کسی دے متھے تے نہیں لکھا ہوندا بندہ آندے تے اسا پتہ چلدا ہے جب کوئی سلیکٹ ہو کے آندے تو اسا پتہ چلدا ہے کہ وہ کتنے پانی چاہیے یا انہیں کیا کیتا یا کیا کر سی لیکن پرانی حکومت جڑی گزری ہے پرانے جڑے بندے گزرے ہوئے چیئرمین گزرے انہوں نے کچھ نہیں کیتا انہوں نے بس صرف ہو ہوائی باقی کوئی کام تو انہوں نظر پہ نہیں آندا وارث شاہ صاحب گزرے وارث افریدی صاحب تو انہوں نے ادھر کیا کیتا جی تو آنڈے سامنے میں دیکھ لو میں تو کھل کے کہنا ہوں کیونکہ میں خود ادھر دا رہائشی ہاں تو سانو کچھ نظر نہیں آیا دوسرا انہوں نے کچھ ٹیکسیز لوگوں کے ہوتے 1 مرلے 2 مرلے 3 مرلے کاراں دے ہوتے ٹیکسیز انہوں نے پا چھوڑنے چڑھے کے پہلے نہیں آئے یا اگر کوئی آئے بھی تا انہوں دا سالانہ بنتا ہے لاکھ سوا لاکھ روپیہ جڑا کہ ہوں 9-10 لاکھ روپے تے چلا گیا اس لگتا ہے کون جی سی اس بار ظاہری گل ہے سارے ینگسٹرز کل ہوتے ہیں
ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜੀਤ ਸੀ ਯਾਰਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਮਾਤੁਲ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਹਨ ਤਰਾਜ਼ੂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੜੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਜ਼ਾ ਵਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਦਰ ਚ ਫਿਰਨੇ ਪਏ हैं एक और साढ़े नाल बुजुर्ग बैठे ने थोड़ी जी गुफ्तगू कर सी लाले बताओ कितने अरसे से वोट पे पाते हो क्या कंटोनमेंट टाइम होया जी बस आने और संभालिए से वोट पर दे रहे हैं इंशाल्लाह तो साढ़े सदर की प्रॉपर्टी भी अपने अब्दुल्ला जान प्लाजा वो भी साढ़े अल्लाह का माल है वे तो साने सब कुछ इन्होंने लोगों ने सारे दौड़े पहले वारस तो दौड़े अकल शाह ने दौड़े और सानू कोई रिजल्ट नहीं मिला अच्छा जगह पर जगह इन्हें इतने टैक्स ज़्यादा किते कंटोनमेंट बोर्ड दे विच कि बस अल्लाह ही माल होवे ने हूँ लोग अगर अच्छा करन दे देख के करन इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बस दाल दलिया मिलता सारे नूं और साढ़ा बच्चे ने शौक कर लिता जमात से उन्होंने कहते अल्लाह रजा दे से खलोता तो बस इंशाल्लाह असं भी कोशिश कर सकें कि अपना ये वोट लोग ज़ाया ना करन अजकल ये पहले जिस इस किस्म के इलैक्शन होंगे गरीब बंदा खलोता होंदा है सारे पैसे वाले आ गए वो सारे पैसे वाले आ गए जी पैसे वाले आ गए तो हूँ भी तो ये यूनिक जगह तो पैसे सारे ने मना कितो है कि पैसे चक्कर ना कर से बस अगर कम दे जज्बे से खलोते हैं तो बस वो वाला कम कर से तो कंटोनमेंट बोर्ड भी इंशाल्लाह अल्लाह कर सी कि हर आदमी कहना मैं जीतता वहाँ सानू इखलाकी तौर पर इंशाल्लाह लोग इतने वोट दे सर असल इतने रिहायशी हैं टिपू किसों पे सपोर्ट करते हो नज़ीर अहमद जी जमात इस्लामी जमात इस्लामी का जी नज़ीर अहमद तो कर रहे हैं तो जमात इस्लामी मेरा पढ़ाया लगता ने इन्हें लोगों ने भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साथ से कोई जी गल नहीं गा ये लोग बहुत सारे इधर उधर आ गए हैं तो उनका पैसा बहुत हो गया तो लोग ज़रा जो वाले नवे नवे यंग मैन भी आ गए खुदा बस खैर मांगते हैं अल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा जी कम ये कि जेड़ा बंदा जीते इलाके के मफाद से कम करे जी कम करे मेरे भरावा कम करे कि लोगों ने इतनी सहूलत हो हाल जाड़ी की सहूलत है नहीं गा ये सारी उम्र मैं अफरीदी नाल दौड़ता रही इस तरह है जिस तरह मेरा सजा हाथ होवे चिकम इलेक्शन राशि जनरल इलेक्शन भी बल्दियाती इंतखाबात भी बैद कंट्रोल बोर्ड पशांत इलेक्शन भी हारियो पार्टी खपल कैंडिडेट्स सुध रही हो ब्या कैंडिडेट्स पार्टी मर्ज़े बांधी खपल मंशूर जोड़ रही आगा बल्दियाती इंतखाबात भी कंटोनमेंट हुई या जनरल इलेक्शन भी दा वक्त मौजूद द वार्ड 3 चिकम उम्मीदवार दे चेयरमैन लपारा द जुमात इस्लामी नज़ीर अहमद अवान से नज़ीर साहब सर खबर कबूल मख के लोन थे नज़ीर साहब माता लोन थे खुल मंशूर खुदल चे दा जमा मंशूर थे मंशूर के तकरीबन नह पॉइंट्स थी आमदा का इशूज़ चिकम जनरल पब्लिक तदलत दी दीज़ उसीदुन की दी चिकम द कैंटोनमेंट उसीदुन की खल्क दी आई उगरे द नालो द पुख्तगे पाइपुना टोल जंग आलूद दी वाटर टैक्स के कम है शफाफ उबर रिहाइशान लाग बांध लागू चिकम प्रॉपर्टी टैक्स थे दिन अलावा एनओसी असूल के आसानी बर वक्त दसवीं गैस प्रेशर और दिब शमूल दी दुनिया जान हर यो पार्टी खपल मंशूर जोड़ी कोशिश दावी दगा मसले पर डोर स्टेप पांदे खल्को हाल के दा वक्त मुक्सर नज़ीर अहमद अवान द जुमात इस्लामी कैंडिडेट मुक्सर मौजूद है आई सर बल्ला खबर को नज़ीर से मनाना डेरा डेरा शुक्रिया तशक्कुर नज़ीर साहब लगन तरातो है जदा शिकम मंशूर तासो मुंगतो खोदल जदा तासो इशू दा दगा इशूस वले उस तरुसा पोरे दगा सीजुना नदी हल चन्नन हम खलक यो नवे क़यादत तरफ तमखदी च बई नवे क़यादत राशि दगा मसले हल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम دا یو ډېره غټه المیه ده چې مونږ همیشه نه د کیڼ نه چې کوم مختلف واډونو نه زموږ کینډیډیټس راغلي دي د ووټ حده پورې خو هغوی هر کور ته رسېدلي دي هر ځای ته یې ځان رسولی دی خو چې کله د کار خبره شوې ده لکه مونږ خپل منشور کې چې دا کمې خبرې لیکلي دي
حوالې سره مونږ چې کله ډور ټو ډور کمپین کوو لګیا یو تاسو یقین کوئ چې چاته هم دا سہولیات په دغه شکل کې نه دي رسېدلی زمونږ دلته د دې ځای کنټرولمنټ بورډ نه چې کوم بجټ مې دې ته ورکړی شوی دی هغې کې د بیوټیفیکیشن حوالې سره ډېر غټ بجټ دې ته حواله کړی شوی و دغسې په مختلف دا چې کوم مونږ تاسو ته خپل په منشور کې وویلې چې د بجلی تارونه چې کوم ځای په ځای راځوړنده دي انتهایي خطرناک دي اوس دا کال نیم نه د ګیس پریشر چې کوم دا کم شوی دی نو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی همدغسې زموږ د ټرافیک مسایل دلته ډېر زیات دي زموږ په دې صدر کې په کینټ کې سرکاري پارکینګ نشته دی زموږ دلته کمیونټي سینټر نشته دی زموږ دلته چې کوم دی نو په واډ کې څومره خلک تکلیف کې دي هرې حوالې سره ټرافیک د بېهنګم لکه یو رش جوړي هغه حوالې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیفات دي نو چې کله مونږ د خلکو ډور ټو ډور کمپین کوو لګیا یو تاسو یقین وکړئ نه په کوڅو کې چې کوم دی سټریټ لایټ شته نه د هغې د صفایي انتظام ټیک دی هر سړی هم دا چړه کوي چې ایسه ووټ خو مونږ له راغلی دی هر سړی مونږ نه اخیستو دپاره خو نن پورې بیا ښکاره شوی نه دی نو زمونږ په کینټ کې څومره چې د کارونه شوي دي نه کېدو برابر شوي دي فنډونه استعمال شو هر څه استعمال شو خو دلته د خلکو چې کوم حقوق دي هغه چې کوم په کوم مقصد دا ووټ اخیستل شوی و دغه پورې اوسه پورې چاته دا حقوق نه دي رسېدلی نظیر صاحب کوشنز ډېر زیات شو کینډیډیټ سره ملاقاتونه شو په دې کنټونمنټ الیکشنز کې ینګسټرز دا خبره کوي چې کم سینیئرز چې کم مشرانو چې څو ځل راغلي دي ای جناب کرپشن کړی دی کارونه نه دي کړي هغې بالکل کنټونمنټ چې دی هغه تباه او برباد پاتې او همدغه شان چې سینیئر ته لاړ شو هغې دا خبره کوي چې وایي دا چې کم جونیئرز دي ینګ هلکان راغلي دي او دی به لځي او دی به هغې سره خپل مطابق دی هغې چې کم زمونږ مشرانو یا چارواکو سره به مونږ کینو دا ینګ هلکان هغه مسایل نشي حل کولی نو ماشاءالله تاسو چې دی نه تاسو ینګ یې نه یو ښه عمر دی ستاسو ښه ماشاءالله پوه یې دغه مسلې بیا به څنګه حل کېږي چې یو بل باندې دغه شان الزامات روان دي دغه مسلې حل کېږي به څنګه گزارش دا چې دا کم سینیر دا خبرې کوي دی هم په دغه سټیج کې دی مونږ لیږلي وو مونږ والا دې ته منډې والې دي همدې خلکو دپاره مونږ چې کومې منډې والې دي مونږ ته پته او دوی ته هم پته ده خو سوال لا پیدا کېږي چې دی لاړه دي هغه خلکو هغه حقوق والا خلکو ته ورسول ډور ټو ډور د هغې دهلیزه پورې چې کوم دا خبرې کېږي چې مونږ به ستاسو دهلیزه پورې دا تاسو ته ستاسو ضرورت مطابق رسو دا وشو نو هغه خلک دا دې دپاره دا خبرې کوي چې خپل کرپشن په ټوله دپاره دا خبرې کوي زمونږ غرض دا دی دا نوې قیادت یا زوړ قیادت خبره نه ده خبر دا ده چې د خلکو چې کوم ضروریات دي خلکو چې کوم لکه ټیکسز حوالې سره شو د لیز حوالې سره شو د هسپتالونو اپګریډر چې کوم دی هغې دپاره حوالې سره شو مطلب چې څومره دلته د پارکینګ حوالې سره شو څومره د بیوټیفیکیشن حوالې سره شو آیا دی د خلکو ته دا شی پوره کړی دی زه خو حیران په دی ما چې اوس هم دی خلکو ته جی وارڈ 3 کے مسائل ہم حل کریں گے یار تا ته 3-4 ځلې موقع ملاو شو تا ته هغه ټایم دا هوش نو چې ته هغه ټایم په ستا سنس کار نه کولو چېرې زه دې خلکو ته دا زه به دوباره ووټ دپاره وځم نو زما نه دی خیال داسې یو دا ینګ قیادت چې څومره راغو انشاءالله دا یو جذبې نه سرشار دی چېرې مونږ به خلکو له کار کوو ډور ټو ډور چې کوم د هغې مسلې دي د هغې کورونو دهلیزه پورې چې څومره مسلې دي دا رسول دی هم خبر چارواک د دې ینګ هلکانو آواز نه اوري دا داسې څه حقیقت شته دا بالکل غلطه خبره ده بدقسمتۍ دا دی چې دوی خپل مفاداتو دپاره د کنټونمنټ بورډ افسران خرڅ کړي دي د آرمي او د عوام ترمنځ یو خلا پیدا کړې ده چې کومه انتهایي خطرناک ده حالانکه هغه د کنټونمنټ بورډ د طرفه یا د چارواکو د طرفه کلم زیاتې نه دی شوی زیاتې دې خلکو کړی دی هغې خو دې ته هر څه پرووایډ کړي دي دې خلکو ته ولې نه دي رسولی نو دا خو دې یو خلا پیدا کړه د کنټونمنټ بورډ او د عوام ترمنځه مونږ دا خلا ختمولو لپاره انشاءالله راغلي یو اخوانه هېڅ زیاتې نه شوی زیاتې د دې خلکو د خپل لالچ د وجې نه شوی دی
کنٹرولمنٹ بورڈ انتخابات روان دي دا وخت یو بل کینډیډیټ سره زه موجود یم کینډیډیټ خبرو کوم نو د عوامي نشنل ګوند صوبائی سطح باندې بلدیاتی انتخاباتو په کنټرولمنٹ بورډ انتخاباتو کې همیشه ایکټیو رول پلی کوي. په کنټرولمنٹ بورډ انتخاباتو کې هم عوامي نشنل ګوند خپل امیدواران درولي دي. دا وخت د وارډ 3 نه چې کوم چیرمن لپاره چې کوم امیدوار دی فیضان خان ناظم ای سره زه موجود یم رور د دې دا وخت سٹی ڈسٹرکٹ پشاور سینئر وائس پریزیڈنٹ دے ارسلان خان. نو فیضان سر مون خبر کو فیضان بہت بہت شکریہ. آپ بذات خود کھڑے ہیں وارڈ 3 کا الیکشن کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ینگسٹرز بھی ہیں عمر رسیدہ افراد بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ خود ایک ینگسٹر ہیں. کس نظریے کے ساتھ آئے ہیں, کیا سوچ ہے, کون سی ایسی چینج لے کر آئیں گے جو آج سے پہلے کینٹونمنٹ میں نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی, آپ ادھر آئے ہیں, مجھے ٹائم دیا آپ نے جی. اچھا جی میں پکڑ لیتا ہوں. اچھا جی بات یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے کیونکہ یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے, میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا پہلے بتا دوں جی. میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں جی. تو میں نے زندگی کا بڑا حصہ باہر کے ملکوں میں گزارا تھا کہ میں 13-14 سال باہر گزارے ہیں جی. وہاں پر میں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز میں لیڈرشپ میں کام کیا ہے, اور جو ان کا سسٹم ہے میں نے بہت کلوز دیکھا. مطلب اگر آپ نے ایک جگہ پر 13-14 سال گزار دیے اوبویسلی یو گیٹ ٹو نو دیئر سسٹمز. تو میں نے جو وہاں سیکھا, جس طرح کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہاں کاؤنسلر کہلائی جاتی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں اس کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک تو چیز یہ ہے جو عوام بتاتی ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں بہن بھائی ویسا بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ ان کو جانا کم پڑے. سب سے پہلی بات ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ان کو ملٹیپل ٹائمز جانا پڑتا ہے کام کروانے کے لیے. تو وہ ابھی کیونکہ دور ٹیکنالوجی کا ہے جی, میں خود بیک گراؤنڈ میرا ٹیکنالوجی کا ہے جی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پر کوئی ایک ایسا ایپ بنا دیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں لوگوں کی آسانی ہو, گھر بیٹھ ان کے کام ہو. مطلب ایگزامپل کسی کو پانی کا کنیکشن چاہیے جی, تو وہ کیونکہ اسمارٹ فون کا دور ہے جی, دنیا ترقی کر رہی ہے, تو وہ اپنے ایپ کے تھرو پانی کا کنیکشن آرڈر کرے. کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ لاک کرے, اس کا اندراج کرے کنٹرول بورڈ میں ایپ کے تھرو, اور پھر ایپ میں ٹریکنگ ہو اس کی کہ یار آپ کی اپلیکیشن آپ لانچ کیا, ٹھیک ہے جی, کس نے پک کیا, اس بندے کا نام, اس کا سٹیٹس کیا ہے, ریگولر اپڈیٹس اس کی ہوں. سارا کام میں اکیلا نہیں کر سکتا جی, اس میں کنٹرول بورڈ کے جتنے کام ہیں اور جو لوگ وہاں پر ہیں جو ان کے جو کمپیوٹر کے لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ مل کر, اور میں اکیلا نہیں, میں نے اگین کا کہ جتنے ممبرز اور سلیکٹ ہوتے ہیں ان سب کو ساتھ لے کر اس عوام, پہلے تو یہ جی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ایشوز کیا ہیں. جو میں ابھی کمپین کر رہا ہوں اس میں مجھے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوتے جا رہے ہیں اور میں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتا جا رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ 1 by 1 میں اس کو ایڈریس کروں گا. اور مسئلہ کا حل ایسا ہونا چاہیے جی جو ون فار آل ہو, مطلب ونس فار آل مسئلہ ختم ہو جائے. آپ ورک اراؤنڈ ہوتے ہیں, آپ نے تھوڑا مسئلہ ٹیمپریری ٹھیک کر لیا, 10 دن بعد پھر آ گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو جی کنٹونمنٹ بورڈ میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی جائے فل فلیج. کیوں کہ یہی مطلب جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اسی طرح آگے چل رہے ہیں, اس طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. فلی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ڈفرینٹ بات ہے, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھنے کی. کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ ایسا ادارہ ہے کیونکہ کنٹونمنٹ کے لوگ ہیں تو میجورٹی کے پاس ہیں اسمارٹ فون ہے, ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ایک میرا کانسیپٹ ہے جی کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے. دوسری چیز جی یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی ایکسیس نہیں ہے جی. تو ہم جو سویلین نمائندے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے جی بورڈ میں بیٹھ کے آپ جو سول مسائل ہیں جو لوگوں کے مطلب لیٹس سے کہ کسی کی اسٹریٹ میں کوئی مسئلہ ہے, لائٹس کا مسئلہ ہے, تو وہ آپ وہاں پر ریز کریں حکام کے سامنے. تو وہ ایک اس کے لیے میں نے یہ طریقہ کار بنایا کہ جی میں ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھوں گا, جسے میں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کھلی کچہری سے میں نے کہا. تو میں اپنے جو جتنی وارڈ 3 کے عوام, بلکہ وارڈ 3 سے باہر بھی جی بیٹھ کے ان کے مسائل سنوں گا اور وہ نوٹ ڈاؤن کر کے پھر میں اس پہ ایکشنز دوں گا کنٹونمنٹ بورڈ میں جا کر کے یار یہ مسائل ہیں. بیکاز اب ان کو کیسے پتہ چلے گا, لیٹس سے کہ ہمارے یہ گلی ہے اس میں تھوڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, نہیں پتہ چلے گا جی. تو سول جو بندے ہیں ممبر اس لیے ہیں وہاں جا کے بتائیں, اور افیکٹو وے, بیکاز کمیونیکیشن آپ کی اتنی افیکٹو ہونی چاہیے کہ آپ اگلے کو کنونس کر سکیں جی کہ یار یہ مسئلہ ہے اور اس کا ہم نے حل کرنا ہے. تو یہ میں نے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا بھی ہے جی. تو کافی لوگ نے اس کو کافی پسند بھی کیا, اور مجھے کسی نے پوچھا کہ جی جو لوگ آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں آپ کرپشن نہیں کریں گے. تو میرا ایک سمپل سا جواب ہے, وہ جواب یہ ہے جی کہ میں باہر کی دنیا چھوڑ کے پاکستان آیا ہوں جی, اور مطلب
وہاں پر میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے ایک اچھی پوزیشن پہ کام کر رہا تھا. تو اگر میرے پیسوں کی ہرس ہوتی تو میں یہ آتا ہی کیوں. تو میرے آنے کی وجہ یہی ہے کہ جی بس اپنے حصے کی دیا جلا دوں, کچھ لوگوں کے کام کر لوں یہاں پر, اور نیک نیتی سے. جی خصوص طور پر ہم پہلے دیکھا کرتے تھے تو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہوتے تھے اس میں ایک عام بندہ آتا تھا, لیکن اب بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, میڈیا آ گیا ہے, لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ یار یہ بندہ آئے گا اور یہ میرے مسائل حل کرے گا. اور جہاں بھی میں گیا زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ڈیولپمنٹل کاموں پہ انہوں نے فوکس کم رکھا ایک دوسرے کے اوپر, الزامات پہ زیادہ فوکس رکھا. الزامات کی سیاست سے ہم کب نکلیں گے؟ جی میں تو ابھی بھی میں کہتا ہوں انسان کو اپنے پر فوکس جو آپ نے ڈلیور کرنا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یار دوسرے کینڈیڈیٹس کے بارے میں ان کے بارے میں کامنٹ ہی نہیں کرتا, اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. جی میں اپنے بارے میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں یہ اسٹیپس لوں گا. باقی جو ہے سب دیکھیں ہم سب ایک ہی کمیونٹی کے حصے ہیں. بس سیاست ہے ٹھیک ہے, پارٹیز الگ ہو سکتی ہیں, نظریے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن الزام نہیں لگانا چاہیے دوسرے پر. اس کے میں بہت خلاف ہوں جی, چاہے جو بھی لگاتا ہے. ایون اگر میرے طرف سے بھی میرے, کیونکہ ظاہر بات ہے بڑے ہم ہی یہاں پر ہیں, تو وہ بھی الزام لگاتے ہیں, میں ان کو ہی منع کرتا ہوں نہیں, الزام تراشی چھوڑیں, آپ اپنا مینیفیسٹو رکھیں, آپ بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اینڈ لیٹ پیپل ڈیسائڈ کہ یار کہ ان کو وہ کون سی چیز بائی کر رہے ہیں. 5 وارڈ ہیں, 1 2 3 4, پانچوں کے لیے آپ نے امیدوار بھی اناؤنس کر دیے. کیا لگتا ہے 5 میں کتنی سیٹیں جیت پائیں گے؟ جی میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ آپ کینڈیڈیٹس کو اٹھا لینا 5 وارڈ میں. اس دفعہ این پی نے بالکل جوان لوگوں کو, اور جن کا بے داغ ماضی ہے جی, آپ مجھے دیکھ لیں, ہمارے جو شامی روڈ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ لمس کے گریجویٹ ہیں, پڑھے لکھے لوگ. کیوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ کنٹونمنٹ بورڈ بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کی جو پولیٹکس ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے آپ آؤٹ سائڈ چلے جائیں تو, کیونکہ یہاں آپ موسٹلی آپ نے ڈیل کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں. مطلب اب اوبیسلی کنٹونمنٹ بورڈ کے جتنے اور جو سی ایس پی آفیسرز ہیں اور آرمی کے جو لوگ ہیں, تو اس لحاظ سے عوامی نیشنل پارٹی کے آپ کینڈیڈیٹس دیکھ لیں جی, سارے کینڈیڈیٹس, مطلب ایک لائر ہے تو میں خود ہوں, ایک لمس کا گریجویٹ ہے, تو ہم نے اس دفعہ انہوں نے ایسے لوگوں کو چانس دیا ہے. تو اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو بہت پر امید ہوں جی 5 وارڈ سے. تو میں بالکل اس طرح ابھی بھی میں ہم جو 5 کینڈیڈیٹس ہیں ہم ہفتے میں ایک دفعہ ملتے بھی ہیں, آپس میں آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, تو آئی ایم ویری ہوپ فل جی. اکثر الیکشن بھی الیکشن کی هغه خلک هم برخه اخلي چې چا سره ډېره زیاده پیسه وي, هغه خلک هم برخه اخلي چې چا سره پیسه نه وي یا په علاقه کې پاپولر وي. همدغه شان دا په جنرال الیکشنز کې هم وي. بهرحال الیکشن د صرف د پیسو گیم دی چې تاسو سره پیسه شته نو تاسو الیکشن ښه انداز سره کولی شئ. دا یو زموږ په ملک کې دغه روایت چې دی دا شروع شوی دی. لیکن بہرحال لاندنی سطح باندې بلدیاتی انتخابات وي یا کنټرول بورډ دیکھیے متوسط طبقے خلق هم پکې ګډون کوي. خود که اوس کنټرولمنټ بورډ انتخابات وګورو نو هغه عمکه شان دی چې هر چا سره چې پیسه ده هغه په هغه انتخابات کې انوالو دی, هغه کوشش دا کوي چې هغه سیټ هغه دی وګټي. بهرحال موږ مختلف کینډیډیټ سره ملاقاتونه شو, عام جنرال پبلک سره زموږ خبرې روانې دي. دا وخت موږ سره د پاکستان پیپلز پارټي وارډ 3 کینډیډیټ محمد عثمان خان جانو موږ سره موجود دی. عثمان سره لوگوں سے خبریں کوبا. عثمان کیا کہیں گے, جس طرح میں نے بھی بات کی بلدیاتی انتخابات کنٹرول بورڈ کے انتخابات میں تو عام غریب بندہ یا متوسط طبقہ کا محلے کا بندہ اٹھ کے الیکشن کرتا تھا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ آ کے میدان میں آ گیا. کیا کہیں گے, اس بار بھی یہی صورتحال ہے؟ جی بالکل. السلام علیکم, میرا نام محمد عثمان خان ہے, میں وارڈ 3 پشاور سے کینٹ سے رہائشی ہوں اور پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں. مجھے اپنی جماعت پہ فخر ہے کہ ایک غریب بندے کو انہوں نے ٹکٹ دیا, اور ہر سال جب بھی الیکشن ہوئے ہمارے پارٹی نے اپنے کارکن کو ہی پہلے سپورٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بہت مالدار لوگ کھڑے ہیں, بہت سرمایہ کار لوگ کھڑے ہیں جن کے لیے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. ان کو کم از کم MPA MNA لیول کا الیکشن لڑنا چاہیے. یہ تو ایک اہم سا الیکشن ہے گا, اپنے علاقے کا الیکشن ہے, علاقے کی خدمت کے لیے کرنا ہے, نہ کہ اس میں کوئی پیسہ کمانا ہے نہ کچھ. یہ خدمت کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ بندے بھی اس الیکشن میں کھڑے ہیں جو آج تک اس وارڈ 3 میں کبھی نظر بھی نہیں آئے, لیکن ان کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کو MNA MPA کے الیکشن کے لیے لڑنا چاہیے, کیوں؟ پھر ایسا کیا مفاد ہے ان کا کہ وہ وارڈ کے الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟
دیکھیں جی بات ایسی ہے کہ وارڈ کے الیکشن میں ایم پی اے اور ایم این اے لیول کے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. اتنا انہوں نے اتنا خرچہ ہوا, اتنا خرچہ کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے وننگ کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن یہ خرچے پہ بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے صدر وارڈ 3 کی عوام بہت غیرت مند اور غیور عوام ہے, ان کو پتہ ہے انہوں نے اپنا حق جو ہے صحیح 12 تاریخ کو صحیح بندے کے لیے استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ 12 ستمبر کو آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا. یہ پیسوں کی گیم نہیں ہے کہ پیسے جو ہیں وہ بڑے الیکشن میں لوگ لگاتے ہیں جن کے لیے نام کمانا پڑتا ہے. یہ تو چھوٹا الیکشن ہے, غریب آدمی کا الیکشن ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ یہ اس الیکشن کا کیا مسئلہ ہے کہ بہت بڑی بڑی پارٹیاں اس میں اتر چکی ہیں. جی کیا ویژن, کیا کس ویژن کے تحت آپ میدان میں اترے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نہ ہو سکا آپ کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم سے پہلے بھی جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے عوام کے ساتھ بہت سے وعدے کیے ہیں گے, لیکن اس پہ پورا نہیں اترے. لیکن ہمارے وارڈ سے پہلے بھی یاد اللہ خان بنگش جو ہے وہ جیت چکے تھے. انہوں نے جس وعدوں پہ وہ الیکشن لڑے تھے انہوں نے پورے کیے ہیں. وارڈ 3 میں ترقیاتی کام کیے ہیں, انہوں نے اتنے کام کیے ہیں جو ایم پی اے لیول سے کم نہیں ہیں. جو ہماری آج کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی کینڈ میں اتنا کام نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا ہے. اور باقی جو وارڈوں سے بندے کھڑے تھے انہوں نے اپنی وارڈوں میں اتنا کام نہیں کیا. سب سے بڑی بات ہمارے جو وی پی رہ چکے ہیں گے وائس سابقہ, انہوں نے ہم پہ ٹیکس کی اتنی بھرمار کر دی. واٹر چارجز, ہاؤس ٹیکس, یہ این او سی لینا اتنا مشکل ہو گیا کینٹ کی عوام کے لیے کہ جس کا 1000 روپے ٹیکس تھا اس پہ 10,000 ہو گیا, جس پہ 1 لاکھ تھا اس پہ 10 لاکھ ہو گیا. کینٹ بورڈ کی ہاسپٹل جو ہے فیس اس کی پہلے پرچی 5 سے 10 روپے ہوا کرتی تھی جو کہ اب 200 روپے ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارے اسکول میں کینٹ بورڈ کے اسکول کے بچوں کی فیس 200-250 روپے ہوا کرتی تھی, اب 2500 سے 3000 روپے ہو گئی ہے. تو یہ غریب طبقے کا اسکول ہے. آلریڈی ہماری عوام کینٹ بورڈ کو ایک ٹیکس دیتی ہے گی, اس کے باوجود بھی ہم پہ ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہمیں مکمل نہیں دی جا رہی, فیسیں ہم سے زیادہ لی جا رہی ہیں. تو یہ غلط ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ اندر آ کے کام کریں گے. گران کتن کو پروگرام تاسو وکړو امیدوارانو سره چې کوم کنټرولمنټ بورډ انتخاباتو لپاره ولاړ دي, ای سره خبرې وکړي, جنرال پبلک سره خبرې وکړي. مقصد هم دغه چې هر الیکشن کې موږ مختلف علاقو ته ګرځو, هغه جنرال الیکشنز وي, بلدیاتي وي, کنټرولمنټ. دوباره چې 15 کاله پس لاړ شو هغه مسایل ملتي. الله دې وکړي چې کوم د کینټ خلکو خبرې وکړي, چې کوم امیدوارانو دعوې وعدې وي دا په دې دعوو وعدو باندې صحیح وي او کم از کم د دې ځای خلکو دغه مسایل دي حل شي. ګران کتونکو نننی پروګرام پېښور غږ نه خپل قرباسي شبیر شاه او د پېښور غږ ټیم له اجازه راکړه. د الله په امان.